اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور 217 نمبر آیت سے ہمارا سورۃ البقرہ کا 27واں رکوع بھی انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو جائے گا۔ تو ایک طویل آیت ہے، چلتے ہیں اس آیت کے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ ہم وقف کی پہلی علامت تک بنا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ جملہ مستانفہ ہوگا، اور یسألونک فعل فاعل مفعول کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بہ۔ مفعول بہ اول جس سے سوال کیا جائے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے وہ ان کے ساتھ آتا ہے۔ تو آگے آ رہا ہے ان الشہر الحرام۔ ان الشہر الحرام، ان حرف جر ہے، الشہر مجرور ہے، اور ساتھ موصوف بھی ہے جس کی صفت الحرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان الشہر الحرام جار مجرور متعلق ہو جائے گا یسألون فعل کے، اور پھر یسألون فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ ہو جائے گا۔ اور یہاں تک اگر ہم ترجمہ کریں تو کچھ یوں ہوگا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، کیا پوچھتے ہیں؟ ماہ حرام کے بارے میں۔ اب آگے آ رہا ہے قتال فیہ۔ قتال جو ہے یہ مجرور ہے، اور اس کو ہم الشہر الحرام سے بدل بنا لیں گے، اور بدل کی قسم بدل الاشتمال کی کیٹیگری میں جائے گا۔ قتال قاتل یقاتل مقاتلتاً، اور جس کا دوسرا مصدر فعال کے وزن پر آتا ہے قتال، باب مفعلہ کا یہ لفظ ہے، اور نکرہ اس میں اس کے بعد فیہ جار مجرور آ رہا ہے، تو اس کو ہم صفت بنا سکتے ہیں قتال کی، یا پھر یہ مصدر قتال کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو ہم پہلے ہی بدل بنا چکے ہیں الشہر الحرام سے۔ گویا اب ترجمہ کچھ یوں ہوگا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہمارا اس آیت کا جو ہے وہ یہاں تک بنے گا، قل قتال فیہ کبیر۔ اس میں قل جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور جب بھی قال یقول آتا ہے ہم جانتے ہیں اس کا فاعل ہوتا ہے، اور اس کا مفعول بھی ہوتا ہے جو مقول القول ہوتا ہے، اور محلاً منصوب ہوتا ہے، اور وہ جملہ ہوتا ہے۔ تو قل فعل با فاعل ہو گیا، اور یہ جو قتال فیہ کبیر ہے یہ جملہ اسمیہ ہے جس میں قتال فیہ مبتدا ہے، اور قتال کا لفظ جو ہے یہ اگرچہ نکرہ ہے لیکن فیہ کے ساتھ جب اس کی صفت بیان کی گئی ہے تو نکرہ میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے اگر نکرہ کی صفت لے آئی جائے یا پھر نکرہ کی طرف مضاف بنا دیا جائے۔ تو قتال فیہ جو ہے یہ مبتدا بن گیا جس کی خبر کبیرن کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ محلاً منصوب مقول القول مفعول بہ بن جائے گا قل فعل کے لیے، اور قل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ استئناف بیانی ہوگا، اور استئناف بیانی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جو ایک سوال پیدا ہوتا تھا اس کے جواب میں ایک جملہ لایا جاتا ہے، اور اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ اب گناہ کو میں نے
کبیر کے مفہوم میں شامل کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وقت کی ہم اس علامت تک بنا لیں گے، اور وہ جملہ ہے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ گویا اس میں ہمیں واو عاطفہ بھی مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہم الگ الگ کر دیتے ہیں، وَكُفْرٌ بِهِ کو الگ کر دیتے ہیں اور وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کو الگ کر دیتے ہیں، پھر ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جملے کو انالائز کرتے ہیں جی۔ صدن نکرہ اسم ہے، صدہ یسدو سے مصدر ہے، صدن روکنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد عن سبیل اللہ آ رہا ہے جو کہ نکرہ کے لیے ہم صفت بنا دیں گے، اور اس کو بھی ہم مبتدا بنائیں گے، اس لیے کہ نکرہ میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے صفت آنے کی وجہ سے۔ تو عن سبیل اللہ کو آپ آسانی سے گرامیٹیکلی انالائز کر سکتے ہیں۔ ان حرف جر ہے جس کا مجرور سبیل ہے، اور سبیل کا مضاف الیہ جو ہے وہ اس میں جلالہ ہے۔ اس کے بعد واو عاطفہ ہو گیا، اور کفرن جو ہے یہ بھی مصدر ہے، اور جس کی صفت آ رہی ہے بھی جار مجرور کی صورت میں۔ کفرن کا عطف جو ہے ہم کر دیں گے صدن پر، اور پھر اس کے بعد پھر واو عاطفہ ہو جائے گا، اور آگے آ رہا ہے المسجد الحرام۔ المسجد الحرام کا عطف سبیل اللہ پر کیا جا سکتا ہے، مفہوم صحیح بنتا ہے، لیکن میں تفسیر بیضاوی میں دیکھ رہا تھا کہ المسجد الحرام سے پہلے صد کا لفظ جو ہے وہ بطور مضاف محذوف مانا جائے گا، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ کفر بہ کا معطوف بنے گا۔ اور انہوں نے لکھا ہے، جو کہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ المسجد الحرام کا عطف نہ تو عن سبیل اللہ پہ جائز ہے اور نہ ہی بھی کی ہا ضمیر پر، اس لیے اس سے پہلے مضاف محذوف نکال کر اس کا عطف کفر بہ پر کر دیا گیا ہے۔ عن سبیل اللہ کا اس کو معطوف نہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان ایک اجنبی چیز یعنی کفر بہ کے ساتھ فاصلہ آ گیا ہے۔ یعنی ہم اگر اسے گرامیٹیکلی دیکھتے تو بالکل مفہوم ہمارا ٹھیک بن رہا تھا کہ صدن عن سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے سے روکنا، اور مسجد حرام سے روکنا یعنی صدن عن سبیل اللہ والمسجد الحرامی، تو بات تو صحیح ہو رہی تھی کہ اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکنا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان ایک اجنبی چیز یعنی کفر بہ کے ساتھ فاصلہ آ گیا ہے، اور اگر سبیل اللہ کو معطوف علیہ بنایا جائے اور المسجد الحرام کو معطوف، تو یہ دونوں صدن مصدر کے صلہ ہوں گے، اور ان دونوں صلوں کے درمیان کفر بہ ایک اجنبی چیز کے ساتھ فاصلہ ہوگا، اور دونوں صلوں کے درمیان اجنبی چیز کے ساتھ فاصلہ کرنا اسی طرح ہوگا جیسے ایک کلمہ کے دو جزووں کے درمیان فاصلہ کیا گیا ہو، یہ جائز نہیں۔ تو یہ وجہ انہوں نے یہاں پر لکھی ہے، تو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ میں اس کو شیئر کر دوں۔ اور دوسری بات کہ کفر بہ میں ضمیر پر عطف کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا نور الیقین میں اس کا عطف جو ہے وہ بہ میں ہا کی ضمیر پر کیا گیا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کفر بہ میں ضمیر پر عطف کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ جب ضمیر مجرور متصل پر عطف کیا جائے تو حرف جر کا اعادہ ضروری ہوتا ہے، اور یہاں المسجد الحرام سے پہلے حرف جر نامذکور ہے اور نہ ہی اسے مقدر مانا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل سی ڈسکشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اگر ہم معطوف علیہ معطوف بنا کر اس کو مبتدا ہی بنا دیں، یعنی صدن عن سبیل اللہ معطوف علیہ ہو گیا، کفر بہ جو ہے یہ معطوف ہو گیا، اور المسجد الحرام سے پہلے صد کو محذوف مان کر اس کو بھی معطوف بنا دیں، تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر کیا بن رہا ہے؟ کوئی بات پوری نہیں ہو رہی، پھر خبر کو محذوف ماننا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم اگلے حصے میں سے اتنا حصہ جو ہے یہ اس کے ساتھ جوڑ دیں تو بات واضح ہو جائے گی، یعنی اتنے کو میں یہاں پر اس طرح جوڑ لوں، اور یہ جو گیپ ہے اس کو بھی ختم کر دوں تاکہ ہمارا پورا جملہ جو ہے ایک لائن پہ آ جائے۔ گویا اخراج اہلہ منہ، اس کو بھی ہم معطوف بنا دیں گے، اور اس سب کی ہم خبر پھر ایک لے آئیں گے جو کہ اکبر عند اللہ کی صورت میں آ جائے گی، یعنی صدن عن سبیل اللہ ایک، کفر بہ دو، صد المسجد الحرامی تین، اخراج اہلہ منہ چار،
یہ چاروں کو پھر ہم معطوف علیہ معطوف بنا کر مبتدا بنا دیں گے اور اس کی خبر پھر اکبرو کے طور پہ لے آئیں گے۔ اس کو میں مزید آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں کہ صد عن سبیلہ ایک چیز ہو گئی ہے، اور کفر بہ ایک چیز ہو گئی، اور المسجد الحرام یعنی صد المسجد الحرام ایک چیز ہو گئی ہے، اور اخراج اہلہ منہ جو ہے یہ ایک چیز ہو گئی، اور ان چاروں کی جو خبر ہے وہ اکبر عند اللہ کے طور پر آ رہی ہے۔ اب بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت واضح ہو گئی ہوگی۔ اخراج اہلہ مضاف مضاف الیہ پیچیدہ مرکب اضافی کا مجموعہ ہے، اخراج جس میں مضاف ہے، اور اہل جو ہے وہ اخراج کے لیے مضاف الیہ ہے، اور ہا ضمیر کے لیے مضاف ہے، اور ہا ضمیر جو ہے مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔ آگے منہ جار مجرور آ رہا ہے جو کہ اخراج کے متعلق ہو جائے گا۔ یہاں تک ہمارا مبتدا بن جائے گا معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر، اور خبر آ جائے گی اکبر عند اللہ۔ اکبر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور عند اللہ ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ جو کہ متعلق ہو جائے گا اکبر کے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ معطوف علیہ اور معطوفات مل کر مبتدا ہیں اور خبر واحد آ رہی ہے اور مبتدا کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا جواب بھی تفسیر بیضاوی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جمع کے معنی میں ہے، اور یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کیونکہ جب اسم تفضیل کا صیغہ من کے ساتھ مستعمل ہو تو وہ ہمیشہ واحد مذکر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ روک دینا اللہ کی راہ سے، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، اور روک دینا مسجد حرام سے، اور نکال دینا اس میں بسنے والوں کو، اس سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ یہ جو ہم نے جملہ بنایا ہے جو کہ صدوں سے شروع ہو رہا ہے، اس کو استنافیہ بھی مانا گیا ہے، اور اس کا عطف جو ہے وہ قتال فیہ کبیر پر بھی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہمارا وہ یہاں تک بن جائے گا کہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ واؤ کو استنافیہ مان لیں، یا اسی طرح اس جملے کا عطف جو ہے پچھلے جملے پہ ہم کر دیں گے۔ الفتنۃ مبتدا ہو گیا جس کی خبر اکبرو کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور من القتل جو ہے جار مجرور کا مجموعہ متعلق ہو گیا اسم تفضیل کے، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور ترجمہ ہم کریں گے اس کا، اور فتنہ فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا جملہ آ رہا ہے وہ وقف کی اس علامت تک ہم بنا لیں گے اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ واؤ کو استنافیہ مان لیا جائے گا، لا نافیہ ہے۔ اس کے بعد یزالون آپ دیکھ رہے ہیں یہ فعل ناقص ہے، یعنی کانا و خواتوہا اس قبیل سے ہے، اور جب بھی افعال ناقصہ آتے ہیں ان کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ اور لا یزالون یہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا ماضی جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے ما زالہ، ما زالہ اور لا یزالو، اور اس کے معنی ہوتے ہیں زائل نہ ہونا، یعنی ہمیشہ جمع رہنا، قائم رہنا۔ تو یزالون فعل ناقص ہے جس کا اسم جو ہے وہ واو ضمیر مرفوع متصل صیغے میں ہی موجود ہے، اور خبر آئے گی اس کی وہ ہے یقاتلونکم۔ یقاتلونکم فعل فاعل اور مفعول کا مجموعہ ہے جس میں واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے۔ قاتل یقاتلو مقاتلتن یا قتالن جنگ کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یقاتلونکم یہ ہوگی خبر، اس لیے محلاً منصوب قرار دی جائے گی فعل ناقص لا یزالون فعل کے لیے۔ آگے آ رہا ہے حتیٰ، اور حتیٰ کے بعد آپ فعل مضارع دیکھ رہے ہیں تو یہ حتیٰ حرف جر و غایہ ہے، اس کے بعد ایک ان چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ منصوب یا خفیف استعمال ہوا ہے۔ اصل میں تھا یہ یردونا جس کا نون ڈراپ ہو گیا ہے، را دال دال مادہ ردا یردو ردن لوٹانا، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی۔ ان حرف جر ہے جس کا مجرور دینی آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ مضاف بن رہا ہے، اور کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔ ان دینی کو متعلق ہو جائے گا یردو فعل کے، اور آگے آ رہا ہے ان جو کہ حرف شرط ہے، اور ان کے نون ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، اور جو شرط والا جملہ آ رہا ہے وہ ہے استطاعوا۔ استطاعوا فعل و فاعل ہے جس میں واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، طا واو عین مادہ ہے، باب استفعال، استطاع یستطیع استطاعتن، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن گیا، محلاً مجزوم ہم قرار دیں گے اس کو، اور اس کا جواب الشرط جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ جواب الشرط جو ہے وہ
اس سے پہلے جو آ رہا ہے لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم پر دلالت کر رہا ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں یہاں پہ کہ جب شرط سے پہلے جزا جیسا جملہ آ جائے تو جزا وجوباً حذف ہوتی ہے، اور اس جزا جیسے جملے کو مثل جزا یا عوض جزا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹرمینالوجی لکھی ہوتی ہے نا، دل علیہ ما قبلہ، یعنی یہ جو شرط والا جملہ ہے اس کی جزا اس سے پہلے والے جملے جیسی ہے، اور اس کو پھر ہم مثل جزا یا عوض جزا کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم انالائز کر رہے تھے جی حتیٰ یردوکم عن دینکم کو، حتیٰ کے بعد ان میں نے جیسے کہا کہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اور ان مصدریہ وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد صلۃ الموصول حرفی ہوتا ہے، اور وہ یردوکم عن دینکم کی صورت میں ہم انالائز کر چکے ہیں۔ تو ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی کے ساتھ مل کر محلاً مجرور ہوگا حتیٰ کے لیے، اور حتیٰ حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یقاتلون فعل کے، اور یقاتلون فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً منصوب قرار دیا جائے گا لا یزالون فعل ناقص کے لیے، اور لا یزالون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ ہم جملہ پہلے ہی بنا چکے ہیں، اور اس کو ہم مثل جزا کہہ چکے ہیں۔ تو ترجمہ ہم کریں گے اس حصے کا، اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے وہ یہاں تک کہ پھیر دے تمہیں تمہارے دین سے اگر بن پڑے، یعنی اگر ان میں استطاعت ہو، اگر وہ استطاعت رکھیں، اگر وہ طاقت رکھیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وقف کی علامت آ رہی ہے، لیکن ہم اس کو توڑتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ واو کو ہم استنافیہ مان لیتے ہیں، من شرطیہ ہے، اور شرطیہ من جو ہے مبتدا بنتا ہے جس کی خبر شرط اور جواب شرط پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو من اسم شرط یہاں پر محلاً مرفوع مبتدا ہو گیا۔ یرتدد منکم عن دینہ، یہاں تک پہلے انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یرتدد، را دال دال مادہ باب افتعال، ارتداد مصدر سے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، تو اخف ہوگا جب استعمال ہوگا تو یرتدو سے یرتدد بن جائے گا۔ ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے جو من کی طرف ضمیر لوٹے گی۔ منکم جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور اس کو ہم یرتدد میں جو ہوا کی ضمیر ہے اس کے لیے حال بنا لیتے ہیں، یعنی اس حال میں کہ وہ تم میں سے ہو۔ عن دین ہی جار مجرور کا مجموعہ ہے، اس کو ہم متعلق کر دیتے ہیں یرتدد فعل کے۔ عن دین ہی سمپل ہے جس میں ان حرف جر ہے اور دینی ہی مجرور ہے، اور جو مجرور ہے وہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے جس میں دین مضاف ہے اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ ضمیر مجرور متصل۔ یرتدد فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ہو جائے گا، اور فا کو ہم عاطفہ مان لیں گے، اور اس کے بعد آ رہا ہے یمت، ماتا یموتو، باب نصر ینصرو سے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، مرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یمت بھی مجزوم استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس کا عطف جو ہے ہم یرتدد پہ کر دیں گے، اور ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہوگا، یعنی یرتدد منکم عن دینہ فیمت، یعنی جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے اور مر جائے۔ اور پھر آگے آ رہا ہے واو وہو کافرن، واو کو حالیہ بنا لیں تو بہت خوبصورت مفہوم بنے گا، ہوا کافرن جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ یہاں تک ہم جو ہے وہ شرط بنا لیتے ہیں۔ ہوا کافرن مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ محلاً منصوب حال بن گیا، اور بڑی آسانی سے انالائز ہو گیا۔ یہ پورا ہمارا شرط بن گیا ہے جس کا جواب و شرط آ رہا ہے فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس میں فا جزائیہ، اور فا جزائیہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ جواب و شرط جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ جو جملہ اسمیہ آ رہا ہے وہ ہے اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ اولئک جس میں مبتدا ہے، جس کی خبر جو ہے وہ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ کی صورت میں جملہ فعلیہ کے طور پہ آ رہی ہے، لہٰذا محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا اس کو۔ حبطت حابا تو آمادہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی چوتھا صیغہ ہے، تو فاعل آگے آ سکتا ہے، اور وہ آگے آ رہا ہے اعمالهم مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ۔ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، یہ متعلق ہو جائے گا حبطت فعل کے، اور فی الدنیا جار مجرور ہے، اور واو عاطفہ ہے، الآخرہ معطوف ہے، اور اس کا عطف جو ہے الدنیا پر ہے۔ گویا الدنیا معطوف علیہ، واو عاطفہ، الآخرہ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور فی کے لیے، اور فی
حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق ہو گیا حبطت فعل کے. حبطت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر ہوا اولئک مبتدا کے لیے، اور اولئک مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مجزوم جواب شرط یا جزا ہوا شرط کے لیے، اور شرط اپنے جواب و شرط یا جزا کے ساتھ مل کر خبر بنا من مبتدا کے لیے، اور من مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اور واو کو استنافیہ مانا ہے تو ہم جملہ استنافیہ قرار دیں گے اس کو، اور اس جملے کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے: اور جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، پھر مر جائے حالت کفر پر، تو یہی وہ بد نصیب ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے عمل دنیا اور آخرت میں. اگلا جملہ جو ہے وہ ہم وقف کی سلامت تک کر لیں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. واو کو استنافیہ بھی مانا جا سکتا ہے، عاطفہ بھی مانا جا سکتا ہے. اولئک مبتدا بنا لیں، اصحاب النار مضاف مضاف الیہ سے ملا کر ہم خبر بنا لیں گے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس کو ہم عطف کر سکتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ پر، اور یہ آگ والے ہیں ترجمہ کریں گے اس کا. اور آخری جملہ جس پر ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے وہ ہے ہم فیہا خالدون، جس میں ہم مبتدا ہے اور فیہا جار مجرور، یہ متعلق ہے، متعلق مقدم ہے خالدونہ کے، اور خالدونہ جو ہے یہ خبر ہے. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، اور اس کو ہم جملہ مستانفہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اولئک جو اوپر ہے اولئک اصحاب النار والا اس اولئک کی خبر ثانی بھی بنا سکتے ہیں، یعنی اولئک اصحاب النار اور اولئک ہم فیہا خالدون. اور سمپل ترجمہ ہے اس حصے کا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہوگی. ایک طویل آیت تھی، میں امید کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو اب دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ تجھ سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل قتال فیہ کبیر، کہہ دے اس میں لڑنا بہت بڑا ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر کر سکیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو. فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے ترجمے کے ساتھ. 27واں رکوع ہمارا سورۃ البقرہ کا شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.